अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जब से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, हमास की जानिब से, अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से, अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से और दीगर जो मज़ामती तंजीमें हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ख़ास तौर पर जो नया खून शामिल हो गया है गज़ा हमास में, वो जो है अब इसराइल के लिए डीप इनसाइड इसराइल के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ पर जो फ़िदाई हमले करते हैं उसके बड़े हैवी किस्म के वहाँ पर नुकसान होते हैं। साथ में जो रॉकेट बारी जो की जाती है, मिसाइल बारी की जाती है इसराइल के मकबूजा इलाकों के अंदर, जिसके नतीजे में उनमें भी इलाक़े एशकलोन के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जो हमले किए गए थे उसमें मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी और हलाक होने की वहाँ से भी इतलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ गज़ा के अलावा गज़ा के हवाले से भी ये इतला सामने आ रही है कि तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इस तमाम अरसे के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं सारा गज़ा मलियामेट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया मान रही है और तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो 25% से ज़्यादा जो है वो हमास का जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने में नाकाम रहा है, जबकि हमास जो है वो तकरीबन 75% से ज़ायद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अभी भी मैदान में मौजूद है और वो अपने जो फोर्सेस हैं उनके साथ डटी हुई है महाज पर, और वो अभी भी निकलते हैं और निकलने के बाद इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर गाल लगाकर हमले करते हैं और साथ में इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर रॉकेटों और मिसाइलों से हमले करके वहाँ पर भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इजरायली रियासत को। और इस हवाले से अभी तक जो है वो अपने न सिर्फ जो यरगमाली हैं उनको भी रिहा कराने में इसराइल की जो हुकूमत है वो नाकाम हो गई है। गुज़िश्ता दिनों जो 2 यरगमालियों की वीडियोस जो जारी किए गए थे उसकी वजह से इसराइल के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ख़ासतौर पर यरगमालियों के रिहाई के हवाले से और साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफ़े के मुतालबे को लेकर जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। और साथ में ये जो मुजाहरे हैं वो अब तल अवीव से निकल के मुख्तलिफ इलाकों तक फैलते जा रहे हैं और ख़ासतौर पर जो मुजाहरीन है वो बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और ख़ासतौर पर और इन कैदियों की रिहाई के हवाले से इक़दाम करने के हवाले से अपने फोर्सेस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इसराइल के अंदर से ये आवाज़ें आ रही है और इंटरनेशनल मीडिया के जानिब से तज्ज़ियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इसराइल के अंदर जो है वो सिविल वार फूट पड़ सकती है और उसके नतीजे में वहाँ पर हलाकतें भी होंगी और फिर वो जो लोग एक लूज़ बाइंडिंग में मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उठाकर इसराइल के अंदर लाकर जमा किए गए हैं, जो जिनकी सकाफ़तें एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जिनके नस्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जिनकी ज़ुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वो एक लूज़ बाइंडिंग में बंधे हुए हैं और वो किसी भी वक्त जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हो सकते हैं। और ये जो जंग होगी वो ख़ास तौर पर जो उस कम्युनिटी के लिए बड़ी सीवियर किस्म की होगी और फिर इजरायली रियासत के लिए बड़ी सीवियर किस्म की हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। यमन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले मुसलसल किए जाते रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुदैदा समेत जो मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर 22 से ज़ायद हमले किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 22 अफराद शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। हुदैदा के शहर मकबल और सकीना में 3 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए और 16 शहीद हो गए और 16 से ज़ायद वहाँ पर भी ज़ख्मी हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही है, कारपेट बम्बिंग की जा रही है। जो सना के विजुअल्स अभी इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं उसमें भी सेम यही सूरत देखी जा रही है, जैसे कि गज़ा में हमने देखा है कि बाकायदा लाइन टू लाइन मतलब स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से उस इलाके को तबाह बर्बाद करके उसकी बिल्डिंगें जो थे इजरायली गवर्नमेंट की जाने से, इजरायली फोर्सेस की जाने से तबाह किए गए थे, इसी तरीके से अब सना के अंदर जो है वो अमेरिकी जो फोर्सेस है वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इलाकों को बिल्कुल मुलायमेट करके खाली करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि उस सारे इलाके के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह बर्बाद किया जाए। यमन की जानिब से झुकने का नाम नहीं ले रहे, वो उसी तरीके से डटे हुए हैं। यमन की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो थोड़ा सा भी उन्होंने कमी नहीं लाई है और वो मुसलसल गमसान की एक जंग है जो कि इसराइल और अमेरिका और यमन के फोर्सेस के दरमियान लड़ी जा रही है। यमन के जो तहरीक अंसार अल्लाह के जो फोर्सेस है वो रेड सी के अंदर अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो तैयारा बरदार जहाज़ है, उनके ऊपर मुसलसल हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में
وہ جو طیارہ بردار جہاز ہیں ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکہ چونکہ اپنے نقصانات کو چھپا رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کی شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو شدید قسم کا نقصان ہوا. ابھی بھی یمن کی تحریک انصار اللہ کے فورسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریڈ سی کے اندر ایک سیریس سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے. دراصل عموماً جو کارروائیاں جب یہ لوگ کرتے ہیں کسی ڈسٹرائر کے اوپر یا پھر طیارہ بردار جہاز کے اوپر تو اگر اس کو نقصانات کم ہوتے ہیں تو وہ پھر اس حد تک بتا دیتے ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے کہ ہم نے اس ڈسٹرائر کے خلاف اتنی کارروائیاں کی ہیں اور پھر طیارہ بردار کے جہاز کے خلاف یہ ہم نے کارروائی کی ہے. اس میں نقصانات کی اتنے اطلاعات نہیں دیتے لیکن جب وہ امپیکٹ کرتے ہیں جب وہ نشانہ بناتے ہیں ان کے ہدف کے اوپر کامیابی سے ان کی جو پروجیکٹائلز جا کے گر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ریڈ سی کے اندر ایک بڑا اہم قسم کا سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے. اور اس کی انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے میں بھی یہی خاص طور پر برٹش جو میری ٹائم سیکیورٹی وغیرہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس طریقے سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو کہ ریڈ سی کے اندر بحر احمر کے اندر جو ہے کوئی سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے. بہرحال یہ ابھی اطلاعات یمن کی جو فورسز ہیں ان کے ترجمان ہے جنرل یحییٰ سریع کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ ریڈ سی کے اندر ایک سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے. بہرحال اس کی تفصیلات آنے والے وقت میں جو بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک اور امریکی MQ-9 ریپیئر ڈرون کو یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے گرا دیا ہے. اور یہ جو ڈرون ہوتا ہے یہ تقریباً 30 سے 35 ملین ڈالر کا ہوتا ہے. انتہائی جدید یہ ڈرون ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے بنایا گیا اور یہ تقریباً 21 سے زائد جو ہے وہ یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے اب تک امریکہ کے گرائے ہوئے ہیں. یہ تقریباً 7 اکتوبر 2023 سے جا کر اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ مسلسل طور پر ان ڈرونز کا شکار جو ہے وہ اتنے آسانی سے کر رہے ہیں کہ امریکہ خود حیران ہے کہ ہم اتنا جدید ڈرون جو ہے وہ ان کی طرف بھیج رہے ہیں لیکن وہ آسانی سے اس کو مار گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہو رہی ہیں ان کا ایک اہم جو بات ہے وہ کہ سامنے آئی ہے انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز یعنی 12 اپریل کو جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ بالواسطہ مذاکرات نہیں ہیں. یہ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے بالواسطہ مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ یہ مذاکرات ڈائریکٹ اور بغیر کسی سالس کے ہونے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے عباس عراقچی اس مذاکرات کے جو سربراہی کریں گے جو ایرانی ٹیم ہے اس کی سربراہی کریں گے جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی جو ہے واٹکوف جو ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وہ اس وفد کی سربراہی کریں گے. ایک اور بیان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ واٹکوف جو ہیں وہ ایران بھی جانے کے لیے تیار ہے وہ تہران بھی جانے کے لیے تیار ہے وہاں جا کر ایران کے حکام سے ملاقات کے لیے. تو یہ جبکہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں کر رہے ہیں اور ہم کسی قسم کے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران کے پریزیڈنٹ ہے کہ ہم کسی صورت امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے اور ہم امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں چاہے ہماری جان چلی جائے اور ہم کسی طور اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے. بہرحال اگر براہ راست مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ یہ تو امریکہ کا دعویٰ تو ہے اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے 12 اپریل تک جو بھی سامنے آتی رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. بینجامن نیتن یاہو امریکہ کے اندر موجود اور انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدر اردوان جو ترکی کے صدر ہیں ان کی جو تعریف کی گئی وہ بھی بڑی حیران کن قسم کی تعریف ہے جس پہ نہ صرف بینجامن نیتن یاہو حیران ہوئے بلکہ کچھ مسلم ممالک بھی بہت سارے مسلم ممالک بھی حیران ہو گئے ہیں کہ آخرکار شام کے اندر ایسا کیا کردار تھا صدر طیب اردوان کا کہ امریکہ صدر کہتے ہیں کہ 2000 سال کے دوران جو کوئی نہ کر سکا وہ صدر اردوان نے کیا اور وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور اس نے جس طریقے سے شام کے اندر اپنے مفادات کو محفوظ کیا اپنے دوستوں کے ذریعے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا وہ بڑی حیرت انگیز ہے اور میں نے اس کو شاباش بھی دی ہے. تو اس کے حوالے سے اس کے باوجود اس تمام تر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تمام تر تعریف کے باوجود بینجامن نیتن یاہو نے ایک بار پھر
ترکی کو دھمکی دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ترکیہ جو ہے وہ شام میں فوجی اڈے بنانا چاہتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں اور ہم اس کے خلاف ہر ممکنہ اقدام کریں گے۔ یہ ایک بار پھر بنجامن نیتن یاہو نے ترکیہ کو یہ پیغام دیا ہے، کیونکہ ترکی اور اسرائیل جو ہے اس وقت شام کے محاذ میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف متحارب ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جہاں جہاں صدر اردوان کی جو فورسز ہیں وہ اپنے اڈے قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر پہلے ہی اسرائیل جو ہے وہ کارروائی کر کے اس سارے علاقے کو ملیامت کر دیتا ہے، پھر ترکی جو ہے کوئی اور اڈا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور پھر اسرائیل جو ہے اس کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان دونوں کے درمیان بلی اور چوہے کا جو کھیل ہے وہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اردوان نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خطے کا نقشہ دوبارہ بنانے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ترکیہ ہمیشہ شامی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اب یہ ساتھ میں فوری طور پر ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوغان نے بھی بنجامن نیتن یاہو کے بیان کا جواب دے دیا ہے۔ بہرحال یہ جو دونوں کے درمیان جو جنگ ہے اس حوالے سے بھی ابھی الفاظ کی حد تک ہے، الفاظ کی حد تک تو ہم ترکی کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ تو کارروائی کر رہا ہے، وہ تو شام کے اندر ان تمام علاقوں کو ملیامت کر رہا ہے جس کے اوپر ترکی کے نظریں ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو ٹیرف گیم کھیلی جا رہی ہے، ٹیرف کی جنگ کھیلی جا رہی ہے خاص طور پر چائنا کے خلاف، اس میں بہت زیادہ شدت آگے آتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر جو امریکہ کے جو ٹیرف تھے چائنا کے اوپر، اس کے جواب میں چائنا کی جانب سے جو 34% جو ٹیرفز عائد کر دیے گئے تھے، اس کے بعد امریکہ نے اور مزید وہاں پر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شدید غصہ ہو گئے اور انہوں نے مزید 34% کے مقابلے میں تقریباً 104% جو ٹیرف تھے وہ ابھی بڑھا کر 104% ہو گئے ہیں، جو کہ امریکہ کی جانب سے چائنا کے اوپر امپوز کیے گئے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ آج رات سے وہ یہ جو ٹیرف ہے 104% جو ہے وہ چائنا کے اوپر امپوز ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی معمولی ٹیرفز نہیں ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں، کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں۔ ساتھ میں چائنا نے بھی کسی طور پر ہار ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دے دیں گے اور کرارا جواب دے دیں گے، اور امریکہ کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے بھی یہ اپنی کارروائیاں کرتے ہوئے مزید 84% ٹیرف امریکہ کے اوپر عائد کر دیا۔ یہ ابھی تازہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ چائنا کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، اور چائنا کی جانب سے 84% مزید، اور اس سے پہلے 25% مزید لگا دیے گئے تھے، تو لگے ہوئے تھے امریکہ کے مختلف برآمدات کے اوپر۔ ابھی انہوں نے تمام جو امریکہ سے آنے والے درآمدات ہیں ان کے اوپر 84% مزید ٹیکس عائد کر دیا تھا، تو یہ تقریباً ملا کے ان کا بھی تقریباً 105% بن جاتا ہے۔ تو یہ جو گیم ہے وہ بہت شدید ہوتی جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اصل کے طور پر بھی سامنے آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ اس حوالے سے بھی ہماری نظریں ہیں، انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔